السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زید پاکستان۔ خبر تو پاکستان کے حوالے سے ایک ہی ہے جو سیلاب کی بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے یہ بھی خبر تھی کے پی میں بارشیں کافی ہو رہی ہیں، اور لاہور میں تواتر کے ساتھ، لاہور میں اور ضلعوں میں پنجاب کے تواتر کے ساتھ 3 روز سے بارش ہو رہی ہے، اور وہاں جو تباہی مچ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور معاملات یوں ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ستمبر تک یہ چلتا رہے گا ایسے ہی موسم، اور یاد رکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے بہت عرصے کے بعد۔ مئی میں آپ کو یاد ہے کہ 12 مئی کو اسلام آباد میں کوئی بہت عجب قسم کے، یعنی کہ ٹینس بال کے جتنے بڑے بڑے اولے پڑے، اور لوگوں کی گاڑیاں کیا کیا تباہی مچی۔ اٹ واز ویری ان یوزول۔ تو دیٹ واز دا اسٹارٹ ایکچولی۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جون کہ ٹورڈز دا اینڈ آف جون یہ بارشیں شروع ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیے گا ستمبر تک یہ پروجیکٹ کی جا رہی کہ ستمبر کے شروع تک چلتا رہے گا معاملہ۔ ہم اس پہ بات کرتے رہے پچھلے کچھ روز سے، اور 2-3 معاملات ہیں جس پہ بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ قدرتی کیا ہے معاملہ کلائمیٹ چینج کا، پھر بات ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، پھر بات ہوتی ہے کہ اس میں تیاری کس طریقے سے کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب جو ایک اور معاملہ ہے ناظرین، اگر آپ جائیں تو سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ابھی تو شروعات ہیں۔ ابھی جو اثرات ہوں گے اس میں فصلوں پر اثرات ہوں گے، سبزیوں پر ہوں گے۔ جو لوگوں کا آپ دیکھیں بتا رہے ہیں پنجاب میں 100 کے حساب سے ایکڑ جو ہے زیر عطاب ہے پانی سے، اور کیا ہوگا کاٹن کا، ویٹ کا، بٹ مور اسپیسیفکلی یہ جو سبزیاں ہیں اس کا کیا ہوگا، شارٹیج ہوگی، قیمتیں، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ہم شروع یہی کریں گے اس وقت جو معاملات ہیں کہ وائی دس، وائی ناؤ۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امین اسلم صاحب، گلوبل وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر کے، اور یہ فارمر منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے فار انوائرمنٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ملک امین صاحب۔ پھر عافیہ سلام صاحبہ انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ عافیہ، گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو۔ ہمارے ساتھ امجد خان صاحب ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز پی ڈی ایم اے کے پی۔ بہت شکریہ امجد خان صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آپ سے شروع کرتے ہیں امجد خان صاحب، تھوڑا سا ہمیں کے پی میں جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے بتایا جا رہا ہے آج صبح سے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا، کون سے اضلاع پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیا پروجیکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، ہمارے جو پر بارشیں جو ہو رہی ہے تو کلاؤڈ برسٹ ہمارے جو فینامنا، نیا فینامنا ہے، تو زیادہ تر یہاں وہ ہوا جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اورائن جو ہے زیادہ تر تو فوکس بھی اسی پہ ہوتا تھا، تو اب اس مرتبہ جتنے بھی دریا نارمل جا رہے ہیں، لیکن جو کیجوالٹیز ہو رہی ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیاریوں تو ہماری بیسیکلی جب مونسون سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہماری کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے، وہاں اس میں تمام تر ڈسٹرکٹس کے ساتھ ہم ایک کنٹیجنسی پلان بناتے ہیں جس میں ہم تمام ریسورس میپنگ وغیرہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب بھی ایسا کوئی فلڈ وغیرہ ٹریگر ہوتا ہے تو ہماری پہلے سے جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے، اور پہلے سے ہی ہم ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں، اور وہی پھر جو ہے جو فیلڈ میں جو کمیونٹی ہے ان کو بھی پہلے سے انفارم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل امجد خان صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہے جو ان پلیس ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ بارشوں کا سلسلہ کیا پھر سے شروع ہوا ہے کے پی میں؟ خبریں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے ناظرین کو پلیز۔ جی، ابھی جو 9th اسپیل چل رہا ہے تو یہ ابھی اس میں آج جو بارشیں ہوئی تو پہلے دیکھا جائے تو نادرن میں بھی تھی، نادرن کے بعد جو ہے نا صدرن میں، ابھی اس مرتبہ سینٹرل میں بارشیں سٹارٹ ہے، تو اس میں پشاور ڈسٹرکٹ پشاور میں رات سے کافی بارش ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پھر وہ جتنے بھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نالاز ہوتے ہیں تو اس میں طغیانی سی ہوتی ہے، اور جو ہے نا پانی تمام جو ہے نا یہاں پشاور سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، پھر دریا پہ جاتا ہے،
تو اب بھی بارشیں ہمارے جو ہے نا یہ جو ایکسپیکٹڈ ہے تو 2 سپٹمبر تک ہے، اور اس کے بعد ایک اور اسپیل بھی باقی ہے ایز پر جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ ہے کہ ایک اسپیل اور بھی ہوگا جو کہ نیکسٹ ویک میں ہوگا، جس میں پھر بارشیں ہوں گی۔ ابھی جو کرنٹ اسپیل ہے اس میں آج رات نادرن ایریاز بھی جو ہمارے سوات ہے، جس میں بنیر ہے اور جس میں شانگلہ ہے، اور اسی طرح مانسیرا جو ہزارہ ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، وہ اس میں بھی رات کو موسلادھار بارش پھر ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ موسلا دھار بارش سے مطلب آپ کا کہ جو لوگ ہیں ان پر اثر انداز ہوگا، یعنی فلڈنگ کی صورتحال ہوگی، بارش تو ہوگی لیکن اس کا کیا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ بارش تو یہ نا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے جو دریا وغیرہ وہ تو سارے نارمل ہیں، لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا جو فینامنا ہے جس کی کوئی فور کاسٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ زیادہ تر اس میں ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو پہلے سے جو ہے نا ایک ایڈوائزری جاری کی اور ان کو بتا دی کہ آپ کے ان ڈسٹرکٹس میں بارشیں موسلادھار بارشیں جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ پہلے سے ہی وہیں پہ اپنی تیاری کر کے اور جتنی بھی بڑی بڑی مشینری ہے خاص کر کے نادرن ایریاز میں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ اور اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ تیاری کریں اور ڈپلوائے کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ملک امین صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے تو ایز اے منسٹر آپ نے پورے پاکستان کا یہ دیکھا تھا فینومینا، اور کیا وہی جب آپ تھے حکومت میں تو یہ لگتا تھا، یہ پروجیکشن تھی کہ اتنی جلدی اتنی تباہ کن اسپیل ہوگی مانسونز کی، اور چاہے کلاؤڈ برسٹ ہو، چاہے اوور فلو آف ریورز ہو، چاہے پانی وہاں سے آ رہا ہو، انڈیا سے آ رہا ہو، چاہے گلیشیئرز کا کلیپس ہو، یہ پروجیکٹ کر سک رہے تھے ہم اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ کوئی نئی پروجیکشن نہیں ہے، یہ تو پچھلے دہائی سے ہمارے سامنے تھی کہ یہ چیزیں یہاں پر پاکستان میں ہونی ہے، اور ابھی بھی آگے کی جو پروجیکشن ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ 2050 تک انہوں نے ایسکلیٹ کرنا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ جو ڈیزاسٹر دیکھ رہی ہیں یہ ایک ایسکلیٹنگ ڈیزاسٹر ہے۔ ابھی آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو سین the worst of it۔ In this season ایک سیکنڈ، بہت اہم بات کی آپ نے، in this season we will see even worse۔ In this season also ابھی ہم نے we haven't seen the worst of it، کیونکہ یہ ابھی تو آپ کے سامنے ہے کہ 3 دریا آپ کے جو ہیں وہ فل فلڈ سچویشن میں ہیں، they are heading towards پنجناد، اور پھر جو جیلم کا دریا ہے وہ ابھی تک فلڈنگ نہیں ہے، لیکن کل کی جو پریڈکشن ہے کہ انڈیا میں بڑی تیز میں بارشیں ہوئی ہیں، تو اس کا تو سارا پانی پھر آپ کا جیلم کے تھرو آئے گا، اور وہ بھی پروجیکٹڈ ہے کہ فلڈنگ اس کی ہو جائے گی، اور پھر اس سب نے ایک بہت بڑا سمندر پانی کا جو ہے وہ ٹورڈ سندھ جا رہا ہے۔ تو یہ تو اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے جس طرح آپ بتا رہی تھی، تو یہ ایک ایسا فینومنا ہے کہ جس نے ٹوٹلی اوور ویلم کیا ہوا ہے، اور جو انڈر پریپریشن ہے ہماری گورننس سسٹم کی وہ بھی ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئی ہے سارے پروونسز کے اندر، کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، اور آگے سندھ میں آپ نے ٹریلر دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز ایک تو ہے نہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں یہ چیزیں پریڈکٹڈ بھی تھیں، اور پاکستان میں یہ آئندہ کے لیے بھی پریڈکٹڈ ہے with increasing frequency and increasing intensity۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پلانز، اسٹریٹجیز، ایون پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ ابھی میں ایک اور پروگرام پہ تھا تو اس میں جو فیڈرل فلڈ کمیشن کے ہیڈ ہیں وہ تھے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو فیڈرل فلڈ پلان بنایا گیا تھا 2022 کے بعد، جس کا فوکس یہ تھا کہ ہم نے 2022 کے جو فلڈ کے اندر ڈیزاسٹر ہوا ہے اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے اگلے فلڈ تک، اس کی کوئی 200 ارب روپے کی PC1 جو ہے وہ اپروو ہوا ایکنک سے، لیکن جو اس سال اس کی فنڈنگ کی گئی وہ 10 کروڑ روپے کی گئی ہے۔ تو دیٹ شوز کہ ہماری وہ پرائرٹی کے اندر ہی نہیں ہے یہ چیز، یا پھر ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں یہ سارے ڈیزاسٹر کے بعد۔ تو میرے خیال میں تو اس وقت جس طرح کا یہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اور جو آئندہ آنے والے سالوں میں، ابھی دیکھیں اب 4 مہینے پہلے we were in a drought situation، ہمارے 2 پروونسز نے قحط سالی ڈکلیئر کی ہوئی تھی۔ ابھی ہم یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے which is escalating in its intensity، اور آگے جو اس کے آگے اب ایشوز آنے ہیں، ایک ہیوج ڈسپلیسمنٹ آف پیپل سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جب یہ پلین میں گیا تو آج FAO کی رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 60 لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے اس وقت پاکستان میں۔ ان کی ری ایبلیٹیشن
ریکنسٹرکشن اور پھر فوڈ سیکورٹی. ہمارا 10 لاکھ ایکڑ آپ نے جو بات کی کہ سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں, ابھی تو 10 لاکھ ایکڑ آپ کا اسٹینڈنگ کراپ جو رائس کی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے. یہ سب ایف اے او کی رپورٹ آج نکلی ہے, اس کے اندر آیا ہے. اور یہ ابھی ڈیزاسٹر پھیل رہا ہے, پانی پھیل رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے ہم ٹوٹلی انڈر پریپیئرڈ نظر آ رہے ہیں اس وقت. میرا خیال میں تو اس میں ہمیں اب بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں پاکستان میں, جو کہ صرف یہ نہ ہو کہ ڈیزاسٹر ہوا اور اس کے بعد ختم ہو جائے, بلکہ وہ 2 سال کے لیے ہو, اور اس کے اوپر تاکہ ہمیں کانسٹنٹلی ریمائنڈر ہمارے پاس رہے, حکومت وقت کے پاس اسپیشلی, کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پاکستان سے جانا نہیں ہے, نہ ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں نہ یہ یہاں سے کہیں جائے گا. ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, چاہے وہ فلڈز ہوں, چاہے وہ ڈراؤٹ ہو, وائلڈ فائرز ہوں, ہیٹ ویوز ہوں, سائیکلونز ہوں. یہ پاکستان از ان دی آئی آف دا کلائمیٹ اسٹارم, اینڈ وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ, میک اٹ اے ٹاپ موسٹ پرائرٹی فار آر ڈیولپمنٹ, فار آر فائنینسنگ, فار آر بجٹنگ, تاکہ ہم ان ڈیزاسٹرز کے ساتھ ڈیل کر سکیں. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ون آف دا مین کنٹریبیوٹرز. پاکستان اس وقت بھی 1% سے کم ہے, لیکن یہ کہانی آپ کسی کو سنا نہیں سکتے. irrelevant کہانی ہے, بالکل irrelevant ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بیکاز اٹ از ہٹنگ اس ان آور فیسز. تو اب اس میں کہانی ڈالنے کی تو بات نہیں. بفور آئی گو ٹو عافیہ سلام صاحبہ, مجھے ذرا ویری بریفلی بتائیں, وائی از اٹ سو بیڈ فار پاکستان, ذرا ان 2 lines. ان 2 lines یہ ہے کہ it is because of our geography and our topography. Okay. پاکستان ایک ایسا ملک ہے which is called the inclined country in the world. ہم لوگ K2 جو سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ ہے, وہاں سے ہم سمندر تک جاتے ہیں 2000 کلومیٹر میں. پھر آل آف دس جو ہمارا لانگیٹیوڈنل پاتھ وے ہے, یہ ایک پانی کی گزر گاہ ہے. یہاں پر 5 دریا گزرتے ہیں, انہوں نے سسٹین کیا یہاں پر انڈس سویلائزیشن کو بھی اور پاکستان کو بھی. اور نارتھ کے اندر ہمارے 14,000 گلیشیئرز ہیں جو کہ اسی 100 دنوں میں میلٹ کرتے ہیں, جن میں ہمارے مانسون ساؤتھ سے آتے ہیں. تو یہ ایک پانی کی گزر گاہ ہے پاکستان, ایک انکلائنڈ کنٹری ہے, اسی لیے ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے. لیکن یہاں پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ہم نے اپنی مس مینجمنٹ اور مس گورننس سے اپنے لیے ایک زحمت بنا لیا ہے. ہم اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتے, ہمارے ڈیمز کم ہے, 9% سے کم ہماری اسٹوریج ہے. ملک اسلم صاحب, آپ نے بہت اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ یو آر آن آور شو, کیونکہ یہ بڑی فنڈامنٹل کرٹیکل چیزیں. عافیہ سلام صاحبہ, آپ بتائیے گا, آپ بھی اس کو سچویشن کو دیکھ رہی ہیں ایز این انوائرمنٹل ایکسپرٹ. تو سندھ کے حوالے سے تو ہمیں یہ یاد ہے کہ شاید 2022 میں کب تھا کہ پانی ہفتوں کھڑا رہا, جب ایک دفعہ جمع ہو گیا. تو سندھ میں کیا اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے جی؟ دیکھیے 2022 میں جو سیلاب تھا وہ دریا کا سیلاب تھا ہی نہیں. ٹھیک. جو فیڈرل فلڈ کمیشن کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب, وہ 2022 سے پہلے جب آئی تھی تو وہ شاید 2012 یا 13 میں آئی تھی, جس کے اندر الوویل اور پلوویل یعنی دریا کا سیلاب اور اس کے علاوہ جو آپ کے پہاڑی ندی نالے ہیں, کیونکہ سیلاب تو روت کوئی سے آیا تھا, کہیں دریائے سندھ کے اندر سیلاب نہیں آیا تھا. سندھ کا دریا کا پانی 4 مرتبہ کارو چاند پہ نکلا تھا بہت آرام سے, وداؤٹ بریکنگ اٹس بینکس. تو ہم نے کیا تیاری کی تھی اس پلان کے بعد؟ کیا ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, بلوچستان میں, ڈی آئی خان وغیرہ کے علاقے میں, وہاں پہ جو ندی نالوں کے جو پاتس ہیں وہاں پہ کیا بستیاں نہیں ہیں؟ سو ہماری تو پلاننگ رہی ہی نہیں نا کسی وقت بھی. اب ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ لگے کہ یہ بہت بڑی کوئی قدرتی آفت ہے. یہ کلائمیٹ ایونٹس ہیں, کلائمیٹ آفت نہیں ہے. آفت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے امپیکٹ ہوئے ہیں, وہ امپیکٹ ہم اپنی وجہ سے ہوئے ہیں. ابھی تک یہ سوال میں پچھلے 1.5 ہفتے سے جب سے زیادہ انٹینسٹی ہوئی ہے ہر جگہ پوچھا ہے, ہر ایک سے مجھ کو ایک ہی جواب ملا ہے کہ نو ویئر ہیز دا ریور برسٹ اٹس بینک. نہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں اور نہ نیچے دریا میں, کہیں پہ بھی دریا نے اپنے پارٹ کے باہر وہ پانی نہیں گیا. ابھی جو آپ کو پانی پنجاب میں نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہ بریچز دی گئی ہیں جی بالکل بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. سو ابھی بھی آپ باقی جگہ پہ دیکھیں دریا اپنے پارٹ میں بہ رہا ہے, کہیں نہیں بریچ ہوئی, تو مطلب اس سے خود نہیں بریچ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری غلطیاں تھیں, ہماری انیفیشنسیز تھیں, ہمارے صرف نظر تھا ان بالکل
कॉमन सेंसिकल बातों से कि आपने दरिया के रास्ते में, आबी गुजरगाहों के रास्ते में आपने रुकावटें नहीं जानी है, मतलब डालनी नहीं है। सवात में वी हैव सीन अ रिपीट। आप डेट हटा दीजिए अगर उन विजुअल से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 2010 का विजुअल है, 11 का है, 22 का है या 25 का है। एवरीथिंग हैज बीन हैपनिंग ऑन अ रिपीट। ठीक है, तो ये चीजें हमने खुद की है। वहां पे भी दरिया ने अपना बैंक बर्स्ट नहीं किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं किया। जो हमारा एक ग्लेशियर जो एक्चुअल, जो अगर आप देखें ना कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वो गिजर में हुआ है, उसमें भी वो अपनी उसी पाथ के अंदर आया है, वो डिब्री फ्लो आए हैं वहां पे। जहां आपको बहुत ज्यादा तबाही नजर आई है, वो आपकी वो चीजें वो अनकवर कर दी हैं उसने, जो हमारे यहाँ आपकी रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुई हैं। जब आपने ऊपर के जंगलात का सफाया कर दिया तो पानी ने कहाँ रुकना है? आपकी सॉइल स्टेबलाइजेशन नहीं होती, आपके लैंडस्लाइड्स उससे होती हैं, जिससे ज्यादा तबाही होती है। तो ये भी इंसान ने किया, ये क्लाइमेट चेंज ने नहीं किया। दरियाओं के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, घर, होटल, व्हाटएवर, खेत, वो भी क्लाइमेट चेंज ने नहीं किए, वो हमने किए हुए। आप लाहौर का ही देख लीजिए ना, अब इतने दूर की बात क्या हमने जाना। अब जो रावी के साथ हो रहा है, बाकी दरियाओं को छोड़ दें कि सतलज में आया पानी, चनाब में आया, वहां पे रावी में क्या हुआ है? रावी को अब आप देखिए, अगर टॉप के उनके विजुअल्स देखें तो बिल्कुल बीच में है रावी। ये भी नहीं कि उसके किनारे किनारे बस्तियां हों, रिवर बेड के अंदर है, रिवर बेड के अंदर है। और ये वो स्कीम्स हैं जिसके खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट ने जी बाकायदा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, तो मैं इसी पे जी जस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, आफिया भी आप बता रही थी 2010 में जब आप लोगों के सिंध में इतना तूफान आया था, इतना सैलाब आया था, तो जैकबाबाद और सखर के एरिया में हम लोग गए थे उसको कवर करने। तो मेरे सामने जो वहां लोग थे रेल ट्रैक खींच रहे थे, उखाड़ रहे थे। मैंने कहा जी ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? तो उनके अल्फाज ये थे 15 साल पुराने, उन्हें कहा जी दरिया अपनी जगह वापस ले रहा है, तो इससे पहले कि वो इस तरफ बढ़े हम उसको जगह दे रहे हैं। तो यानी कि अब तो हर एक यही बात कर रहा है, लेकिन ये तो जैसे आप दोनों ने फरमाया, ये तो बड़ी चीज बड़ी इस्टेब्लिश्ड है। नाजरीन क्या करें, ये तो हमारी एक है तरीका कार बन गया यहाँ कि जब कोई आपके सामने खतरा बिल्कुल मंडलाता है और आपको तबाही करता है, उसकी तबाही मचा देता है, फिर हम उस पर वावेला करते हैं, फिर हम ये शोज करते हैं, फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फिर गवर्नमेंट ये बातें करती है, बहुत सी बातें। लेकिन ये बताएं ना, बड़े बड़े टावर्स, आपने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देख ले इस्लामाबाद के, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, जब बन रहा था तो किधर थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? जब वो बन गया तो कहा ये तो गलत है, ये सिक्योरिटी का मामला है, इसका मामला है सीडीए ने। तो कहने का मतलब है कि इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। और जैसे अभी मलिक अमीन साहब कह रहे थे, अल्लाह मियाँ ने हमें नवाजा है, कहाँ समुंदर और कहाँ हाईएस्ट पीक्स इन दिस कंट्री इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 1000-2000 किलोमीटर्स, लेकिन उसको मैनेज तो बेहतर तरीके से करें। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ अमजद खान साहब हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस केपी के। तो अमजद खान साहब, ज़रा आप फरमाइएगा कि जैसे आपने बताया कि 2 स्पेल्स आने वाले हैं और एक अभी और एक और केपी में, तो क्या कौन से अजला हैं जो कि सबसे ज़्यादा हिट होंगे और जो जिनमें इसका असर होगा, तो वहाँ क्या अभी आप क्या कर रहे हैं उस हवाले से? जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो इन्होंने बात की है कि एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो मैं थोड़ा सा उसको बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूँ। अभी हमने जो सूबाई इदारे हैं, फेडरल के इदारे हैं, सब ने मिल बैठ के इस चीज़ पे सोचना होगा कि इसको कैसे हम इस पे काम करें, इस पे रिसर्च करना होगा। इसलिए कि ये हर साल अब 5% जो है तकरीबन हर साल बारिशें जो है ना ज़्यादा होंगी पिछले साल से। तो इसमें जो है ना लाजमी बात है कि हमने सबने मिल के इसको एक दूसरे पे एतराज़ात के बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आपकी, मैं इसमें जो हमें जो बारिशों का वो है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स के सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे सवात हैं और जिसमें हमें मालाकंड है, और इसमें जो दीर अपर, दीर लोअर, और साथ में शांगला, बुनेर, और इसी तरह जो है ना हज़ारा के
ہمارے جو مانسیرا، ایبٹ آباد اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ساؤتھ میں جائے تو یہاں پر ڈیری خان اور ٹانک اور وزیرستان، لوور وزیرستان، اپر وزیرستان اور پشاور، نوشہرہ جو سینٹرل پارٹ ہے اس میں، اور مردان. تو یہ ان ایسے علاقے ڈسٹرکٹس ہیں کہ جس میں موسلادھار بارشوں کا جو ہمیں بتایا گیا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بارشیں زیادہ ہوں گی. یہ 2 اسپیل جو ہے اس میں اسی ایک مثال یہ تھی کہ آج رات کو جو ہے صبح کی صحیح پشاور میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، اور اسی طرح مردان میں بھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی مالاکنڈ میں بھی ڈسٹرکٹ میں بھی بارشیں ہوئی. لیکن یہ اسپیل جو چلے گا تو یہ 2 سپٹمبر تک چلے گا. جی آپ نے ذکر کیا. ٹھیک جی، اور اس وقت ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو اس وقت بھی ہم فیلڈ میں ہمارے جو ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب ہے وہ صبح سے جو ہے نا تمام ڈی واٹرنگ کروا رہے ہیں، جو جہاں جگہ پانی نکال کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا یہ ملک امین صاحب ابھی کہہ رہی تھی عافیہ سلام صاحب، انہوں نے کہا کہ جی دریا تو ادھر ہی ہے جو اس کی جگہ ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بات تو درست ہوگی کہ دریا کہیں کہیں 5 سال 4 سال سوکھ جاتا ہے جہاں ایریا وہ تو ریور بیڈ میں کنسٹرکشن. یہ تو جیسے کہہ رہی تھی ہم نے باہر جا کے فیلڈ میں دیکھا ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. یہ دریا کے پانی کے ریپیٹ تو کیا ہوتا ہے، جو تباہی ہوتی ہے ریپیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل وہی چیز پھر سے کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. خود ہم نے دیکھا سوات میں، سوات سے آگے جا کے 2022 میں جو ایک پورا شاپنگ آرکیڈ ابھی دکھا رہے ہیں، آئی سو دس ود مائی اون آئیز، کو تباہ ہوا تھا بٹ ادھر ہی پھر سے بنا دیا. تو ملک امین صاحب، یو بین ان دا گورنمنٹ، آپ ان معاملات کو دیکھتے رہے، تو انفورسمنٹ میں کیا سب نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی ہے؟ سب کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کہیں کالونیز بن جاتی ہیں، کبھی یہ بن جاتا ہے، کہیں وہ بن جاتا ہے، بڑے بڑے ہاؤسنگ سکیمز بن جاتی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے، اور تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیجئے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور عافیہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے. اور بلکہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ دیکھیں تو میرے خیال میں اگر ہمیں، اور اس کا بہت بڑا لیسن ہے اس میں ہمارے لیے، کہ ہم نے نیچر کو ریسپیکٹ کرنا ہے، نیچر کی فورسز کو ریسپیکٹ کرنا ہے. ہم نیچر کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر کھڑے ہوں گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اور اس کے اندر اسی ایریا کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک راوی کا نیشنل پارک ڈکلیئر کریں جو کہ راوی کا ریور پاتھ وے ہے، اور اس کے ساتھ جو بفر زونز ہیں آپ ڈیولپمنٹ کریں، لیکن جو پاتھ وے آف دا ریور ہے اس کو نہ چھیڑیں. اور اس میں پتہ نہیں کتنے ہم مائلز کے لیے وہ ایک لائنڈ جس طرح کنال ہوتا ہے جو ٹیمنگ آف دا ریور ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی ایک ڈیزاسٹرس پلان تھا. راج بنے ہیں نہ ہی وہ ملین مائلز آف لائنڈ کنال ہمیں نظر آ رہی ہے، بلکہ راوی اپنے پورے جوبن پہ نظر آ رہا ہے جس نے اپنی زمین کو ریکلیم. جی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں، اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب آپ جو ان کے ایکسپرٹ تھے لے کے آئے تھے، ان کی بجائے انہوں نے وہ بیوروکریسی پلس جو انٹرسٹ ہے ویسٹڈ ان کے جو چیز ہے اس کو اپروو کر دیا تھا. عافیہ سلام صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب ایز وی موو اہیڈ اور ہم آگے کی سچویشن کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ایم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم، اور جو منسٹر اس وقت کلائمیٹ چینج کے ہیں انہوں نے بھی کہا، مصدق ملک صاحب نے، کہ ہم بہت اس پہ اب سٹیپس لیں گے. اٹل چیز ہوگی کہ کوئی نہیں کنسٹرکٹ کرے گا بائی دا ریور سائڈ اور ان دا ریور بیڈ، اور یہی سی ایم پنجاب نے بھی کہا ہے. تو آپ کیا کہیں گی اس پہ کہ آج تو ایک کرائسس ہے تو سب بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو وی میک شیور دیٹ دس ہیپنس؟ ہاؤ ڈو وی میک شیور از سم تھنگ کہ ہمارے پاس اس کا جواب پچھلے 70 سال سے ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. خیر جواب تو ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں ایسے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں، تو لیٹس سی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جو ملک امین اسلام صاحب نے کہا، اور اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ہمارے پی ڈی ایم اے کے ساتھی بھی یہاں ہیں، کچھ الفاظ جو ہیں وہ میں ان کا ریپیٹ استعمال دیکھ رہی ہوں، اور مجھے اس کی فکر ہے کہ ہم اپنی جو انیفیشنسیز یا اپنی غلطیوں کا ملبہ ہم قدرت پہ ڈال رہے ہیں. اور ہم جو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ماہر تو عمران خان کی کیبنٹ میں امین اسلم صاحب تھے نا، تو ملک صاحب کی تو سنی نہیں، دوسرے لوگوں کی سن لی، تو اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں میٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بہت قابل لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک نے یہ کہا ہے اور آپ کو ایکسپلینیشنز ایشو کیے ہیں کہ دیر ہیز بین نو کلاؤڈ برسٹ. کیونکہ جب ہم کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ملبہ ڈال دیا آپ نے
نیچر پہ. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اوپر سے لاگز جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں, پورا فارسٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, آپ کی کہیں سوائل کی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی, دریاؤں کے راستے کے اندر ہے. تو کلاؤڈ برسٹ انہوں نے کہا ہے اب تک نہیں ہوا. اب اس کو ہم اگر انگریزی کی جیسے اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی اٹس ریننگ بکیٹس, اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس, تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ از اے سائنٹیفک ٹرم. ابھی تک کسی جگہ پہ بھی 100 mm بارش 1 گھنٹے سے کم میں نہیں ہوئی. 100 mm سے زیادہ بارش ہوئی ہے, لیکن پورے دن میں ہوئی ہے, 1.5-2 دن کے اوپر ہوئی ہے. تو کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح اس کے لیے غلط ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جی دریا پھیل گیا, دریا نہیں پھیلا, کہیں پہ بھی نہیں پھیلا, ہم پھیل گئے ہیں, انسان پھیل گیا ہے. انسان دریا نے اپنا راستہ لیا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں, وہ سوائے جو بریچز اب بھی ہیں. بٹ اب اس سے زیادہ جو آپ نے سندھ کا حوالہ دیا تھا 2022 کا, کہ وہاں پہ ہفتوں نہیں, وہاں پہ 3.5-4 مہینے ہمارے 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اننڈیٹڈ تھے, انڈر واٹر تھے. کچھ تو اننڈیٹڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پانی اندر آ گیا, کچھ جگہ تو اننڈیٹڈ تھی, چھتیں بھی نیچے تھیں. وہ کہاں سے پانی آیا تھا؟ وہ پانی سارا بلوچستان اور پنجاب سے آیا تھا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں وہاں سے پانی آیا تھا. اب یہ دیکھیں ناظرین, یہی تو معاملات ہیں جو کمپلیکس معاملات ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور یہ جو بتا رہے تھے ملک امین صاحب, بڑی پتہ کی بات تھی کہ یعنی جو ہمارا جغرافیہ ہے, جو ان کا ٹپوگرافی ہے, اس کے نتیجے میں یہ تبدیلیاں موسم میں آئیں گی. لیکن عافیہ سلام صاحبہ کی بات درست تھی کہ یہ جو تبدیلیاں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ضروری تباہی ہو. تباہی کی وجوہات آپ تو زبانی آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی, کیونکہ دن رات ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے. لیکن اس بات کے نتیجے میں جو ہمیں جس چیز پر عمل درآمد کرنا ہے, آپ نے سنا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جو فلڈ کی جو آپ کی کمیشن ہے اس نے رپورٹ لکھی ہے, کس نے رپورٹ نہیں لکھی, کس نے کیا ریکمینڈ نہیں کیا. لیکن کیوں خطرہ سامنے نہیں ہے, کسی کا انٹرسٹ اس وقت ہٹ نہیں ہو رہا, تو آپ کہتے چلیں جی. وہاں کہہ رہے ہیں اتنے کروڑ آپ کو, اتنے ارب روپے چاہیے, تو آپ کتنے کم پیسے دے رہے ہیں اس کے لیے جو آپ کو فلڈ کو اوورٹ کرنے کے لیے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. تو میں پھر بار بار یہی کہوں گی کہ اب میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. وی مسٹ ناٹ لیٹ دا گورنمنٹ فورگیٹ کہ یہ کتنا ارجنٹ ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ کوئی دور پار سے کلائمیٹ چینج کی باتیں. آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اور ایک ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں, اور رپورٹس انٹرنیشنل لیول پہ آ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہر برس یہ جو پانی ہے اور یہ سیلاب ہے یہ بڑھے گا. تو دس کانٹ گو آن لائک دس, گورنمنٹ ول ہیو ٹو چینج اٹس ویز. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور جو معاملہ ہے جو اس پہ کھیتی باڑی پہ, جو زراعت پر اس کا اثر ہوا ہے تمام فلڈز کا اور ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے جو فصلوں کو نقصان ہوا ہے, اور فصلوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ کو ہم کو کتنا نقصان ہوگا, مہنگائی کتنی ہوگی, فوڈ سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں. اینڈ لیٹ می سے دس از ٹو ارلی آبویسلی, ابھی آنے والے دنوں میں کیا اور خدا نخواستہ اور تباہی ہوتی ہے اس کا پھر بعد میں اس پہ بات ہوگی. لیکن اٹ از ٹائم کہ ان چیزوں پر بات کی جائے. ہمارے ساتھ ناظرین خالد کھوکھر صاحب ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد کے. کھوکھر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ایف اے کی رپورٹ ایک کہہ رہی ہے کہ جی انیشلی ان کا یہ کہ 10 لاکھ ایکڑ جو راضی ہے وہ پانی کے نیچے, اور کہا جا رہا ہے کہ چاول, کپاس وغیرہ یہ فصلیں جو ہیں بڑی ان کو نقصان پہنچا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا بھی کیا انداز ہے. جی بالکل جی, پنجاب جو ہے نا وہ ایک دریاؤں کی دھرتی ہے جہاں پہ دریا بہتے ہیں, اور اس وقت تمام دریا جو بکھرے ہوئے ہیں, اور اونچے درجے کا سیلاب ہے یہاں پہ, اور سیلاب کا پانی جہاں بھی جا رہا ہے وہ فصلیں تباہ و برباد کر رہا ہے. اور اس وقت جتنی بھی فصلیں کاشت ہیں وہ چاول ہے, کپاس ہے, گنا ہے, مکی ہے, اور تمام سبزیات ہیں, یا باقی جو بھی فروٹ ہے, جو بھی سبزی جو بھی چیز کاشت ہے, تو اس کو بالکل اس وقت پانی اس کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اور کاشتکار کے بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت. ہمارے پاس کیونکہ پہلے ہی گندم کم تھی, پچھلے سال 29 لاکھ ٹن کم ہوئی تھی, اور اس وقت ہمارے لیے گندم کی شارٹیج بھی آلریڈی کچھ نہ کچھ موجود تھی. لیکن اب باقی فصلیں جو کاشتکار کے گھر میں پڑی تھی, جو سیلاب میں کی زد میں آ گئے ہیں, تو ان کے گھر میں جو گندم پڑی تھی, جو کھانے پینے کا کوئی اور سامان پڑا تھا, دالیں پڑی تھی, کوئی چیز پڑی, وہ سب ضائع ہو گئی ہیں. اسی طرح ان کے جانور, پھر دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کا جو چارہ کاشت کیا ہوا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. اب جانور بھی بھوکے مریں گے کاشتکار کے.
ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے نا اگلا آنے والے بہت بڑے چیلنج ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرے، کیونکہ کاشتکار کے پہ یہ قیامت صغریٰ کی طرح ہے. ایک تو پہلے قیامت ٹوٹی تھی جو حکومت نے ہمیں اصل ریٹ سے گندم کا کم ریٹ دیا، کپاس کا کم ریٹ دیا، اور جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہمارے ساتھ، کاشتکار کے ساتھ کیا گیا. ایک تقسیم کی گئی شہری اور دیہاتی کی، اور کاشتکار کی اس کو پیداواری لاگت نہ ملی، یعنی کہ 2200 ارب روپے ہمیں کم ریٹ جی ملا. تھوڑا سا اس پہ کم پیسے دیکھیں. ملے جی 2 سالوں جی میں. جو اب تباہی آئی ہے. اچھا اچھا اب جو تباہی آئی ہوئی ہے اس وقت، یہ قیامت صغریٰ ہے جی اس وقت. اب مجھے جو زیادہ خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلی آنے والی فصلوں کے اوپر کاشتکار کیسے خرچ کر سکے گا. اس کے پاس بیج کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسٹی سائڈ کے نہیں ہیں، اس کے پاس فرٹیلائزر کے نہیں ہیں، ڈیزل خریدنے کے نہیں ہیں، لیبر کو پے کرنے کے لیے نہیں ہے. جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ کاشت کیسے کرے گا؟ یہ اس وقت کاشتکار کے میں جذبات کا لفظ میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں ہے، وہ شدت میں اپنی قوم تک نہیں پہنچا سکتا وہ کاشتکار کے حالات کی. اس وقت نہ اس کے گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کاشتکار اپنے سامنے اپنی فصل کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، کاشتکار اپنی فصل کو اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے. وہ عشق کرتا ہے اپنی فصل کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ. جب اس کے جانوروں کے سامنے بہہ کے جا رہے ہوں، جب اس کی فصل تباہ ہو رہی ہو، تو اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا. اس وقت ہمارے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ہماری حکومت سے گزارش ہے اس وقت کہ خدا کے لیے اس ملک میں فوری طور پہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے. اس کا مطلب کیا ہو؟ ایک سیکنڈ خالد صاحب، جب آپ فرما رہے ہیں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی، تو ذرا بتائیے چیدہ 2-3-4 چیزیں کہ کیا مطلب ہوگا اس کا. ایمرجنسی سے مراد ہے کہ کاشتکار کو بیج بھی دیں، کھاد بھی دیں، اور ٹاپ پرائرٹی پہ ایگریکلچر کو لے کے آئیں، اور خصوصاً کاشتکار کو کم از کم اس کی فصل کا ریٹ تو دیں. ہم نے پانی کے راستے بند کر دیے، وہاں پہ کالونیاں بن گئی ہیں، وہاں پہ بند باندھے گئے ہیں، وہاں پہ بجلیاں لگ گئی ہیں، وہاں پہ سڑکیں بن گئی ہیں، وہاں پہ کاشتکاری شروع ہو گئی. اگر کیا ہمارے لوگ موزم نہیں ہیں؟ کیا وہ دریا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہم نیچر کے خلاف جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہی شروع ہوگا. آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل. یہ تو اس میں میرا خیال ہے اس پہ کنسنسس ہے، کوئی اس پہ بات ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. جو آپ فرما رہے ہیں پورے اتنے دنوں سے لوگ یہی بات کریں. بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کسانوں کی جو مشکلات ہیں، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ کسانوں کے لیے ان کا جو تمام ریوڑ ہوتا ہے وہ تو ان کے بچوں کی طرح ہوتا ہے، اور دکھا رہے ہیں کتنے نقصان. ہمیں کوئی اندازہ ہے بھی یہ کون سے شہر پنجاب میں، کے پی میں، کہاں یہ اثر انداز ہوئے جہاں تک زراعت کا تعلق ہے یہ فلڈز؟ دیکھیں جی، پنجاب میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جو تینوں دریا اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پنجاب کا 3 حصے پنجاب کو کور کر رہے ہیں. وہ ٹھیک، ایک چوتھا حصہ صرف صحیح ہے، باقی تو سارا پانی ہے اس وقت. ہر جگہ پانی، ہر ضلع میں پانی ہے، ہر ضلع میں. آپ مجھے بتا دیں کون سا ضلع نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ستلج کو لیں تو وہ ضلع قصور سے شروع ہوتا ہے، پھر اوکاڑا آتا ہے، پھر پاک پتن آتا ہے، پھر بہاڑی آتا ہے، پھر بھاولپور، بھاول نگر، لودھرا، ان سب کو اضلاع کو لے جاتا ہے. اس طرح چناب راوی لاہور سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے آ کے مظفر گڑھ ملتا ہے. اس طریقے سے جو ہمارا دریا چناب ہے وہ بھی نارووال، گجرانوالا، یہ سارا لیتا ہوا سب کو لپیٹ میں لیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کسانوں کی مشکلات کا بالکل صحیح ان کی عکاسی کی، لیکن یہ آگے جا کے جو آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، دکانوں پہ اور وہاں قیمت میں، ریٹیل پہ کیا اثر ہوگا جی؟ کیا ہم بہت مہنگائی دیکھیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں، سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ریٹ بنتا ہے جی ہمیشہ. جس چیز کی اگر سپلائی کم ہو جائے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، تو ہمارا مڈل مین اس سے کماتا ہے، ہمارا مافیا اس سے کماتا ہے جی ہمیشہ. کاشتکار کو کبھی اچھا ریٹ نہیں ملا. کاشتکار تو مارا جاتا ہے اور اینڈ کنزیومر مارا جاتا ہے. اس ملک میں 2 لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کاشتکار کو، اینڈ کنزیومر کو. دیکھنا جب ابھی سبزی جب تباہ ہوگی یا سبزی نہیں ہوگی، تو وہ جو ہم سبزی بیچتے رہے ہیں روپے کلو، 5 روپے کلو، آلریڈی جی بڑھ گئی ہے. اب وہ بڑھ گئی ہے آلریڈی، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 نہیں مجھے پتا بڑھ گئی ہے اس وقت. وہ بڑی اس لیے نا سپلائی اور ڈیمانڈ کا نا. اگر فصلوں میں پانی کھڑا ہے وہاں پہ اس کی ہارویسٹنگ نہیں ہو سکتی، وہیں پہ فصل وہ مر گئی ہے. جہاں سے اوکے آ رہی ہے، ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم ہے، ریٹ بڑھا دیا منڈی میں، اس کا ریٹ بڑھ گیا جی. سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ہے جی سارا کچھ. بے شک. تو مجھے بتائیں کہ حکومت کے ساتھ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ لوگ بات چیت تو شروع کریں گے. پنجاب کی حکومت ہو، کے پی کی ہو، یہاں کی تو یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم ہر جو
ایسپیکٹ ہے فلڈ کا جہاں جہاں نقصانات ہوئے ہم دیکھیں گے؟ جی پنجاب حکومت میں سی ایم صاحبہ کاشتکاروں سے مشاورت نہیں کرتی کیونکہ کاشتکار پاکستانی اور انسان نہیں ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک. تو بہرحال کاشتکار تو حالانکہ کاشتکار تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. لیکن ہمیں دکھ ہے, تکلیف ہے بہت زیادہ کہ کاشتکار کو اس کی فصل کی صحیح اجرت, صحیح ریٹ نہیں دی گئی, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن سے اس کو کم ریٹ ملا ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں نقصان کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے اس پہ. ہم دیکھیں نا پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, واٹر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی. اور آج ہماری فوڈ سیکورٹی ترجیحات میں نہیں ہے اس وقت. لیکن نا آج ہم نے گندم بیچی ہے 1900-2000 میں, آج وہی گندم 3000-3200 میں چلی گئی ہے نا. وجہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے. ہمیں جان بوجھ کے ریٹ نہیں لینے کیا, حکومت نے کنٹرول کیا, حکومت نے کہا جی ہم نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے, لیکن غلط کیا نہیں کی. ابھی 21 اگست کو حکومت نے ایک مراسلہ جاری کیا تمام ڈی سی کمیشنز کو کہ گندم کے ریٹ کو کنٹرول کرے. بھائی جب ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے قانون کے مطابق, پھر مراسلہ کس لیے جاری کیا جا رہا ہے؟ جی میں تھوڑا سا جی خالد کھوکر صاحب, میں سیلاب کی طرف جی بالکل ٹھیک ہے, میں سیلاب کی طرف آ رہی تھی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس پر فوکس کریں کہ وہاں تباہی جو ہوئی ہے, جو آپ کے معاملات ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ تواتر کے ساتھ آپ لوگ ان کو اٹھاتے ہیں, اور جو کنٹرول پرائس ہے اور جو ملنی چاہیے پرائس اس میں کیا فرق ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہم ابھی اس پر کوشش کر رہے تھے کہ فوکس کریں کہ یہ جو فلڈز ہیں انہوں نے تو محترمہ سیلاب کے حوالے سے میں عرض کروں گا, کچھ ہمارے بے تحاشا سینکڑوں مواضعات چکوک ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں جی. ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, نہ ان کے جانور ان کے پاس ہے, نہ گھر میں کھانے پینے کے, نہ برتن ہے ان کے پاس, نہ رہنے کے لیے, نہ بستر چارپائی, کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہی. اب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ بیچارے کیا کریں گے. وہ تو اس وقت بے یار و مددگار مختلف کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ابھی تو ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے, باقی اگلا سوچنا تو ان کا کام ہی نہیں رہا نا. تو پی ڈی ایم اے جی, یہ جو پی ڈی ایم اے ہوئی, فوج ہوئی, سول سوسائٹی کے لوگ ہوئے, لوگ نکلے تو ہیں جی مدد کرنے. نہیں, فوج نے بہت مدد کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہر مشکل وقت میں اس ملک میں فوج ہی مدد کرتی ہے. ایک واحد ادارہ ہے جو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. پنجاب حکومت بھی لگی ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ وہ ڈی سی کمشنرز وغیرہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ بھئی جتنی امداد پہنچا سکے. کیا یہ درست نہیں ہے جی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمیں تو پنجاب حکومت کا نظر اس وقت آئے گا نا جب پنجاب حکومت ان غریب لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے, جب ان کو اگلی فصل کے لیے کاشت کرنے کے لیے پیسے دیں گے, جب ان کو گندم دیں گے. جی ابھی گھر بنانے کا تو جی صحیح بات ہے, وہ مطلب اس کو تو ابھی تو سیلاب جاری ہے, ابھی تو موسم, ابھی بارشیں جاری ہیں. ابھی تو دیکھو نا, ابھی تو صرف لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے صرف, اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہے نا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بعد میں جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, ان کی مالی امداد کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے ان کو تمام قسم کی جو ضروریات ہے ان کی, جس میں کھاد ہے, بیج ہے, پیسٹیسائیڈ ہے, وہ دیا جاتا ہے. یعنی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. انہی چیزوں پر نظر رہے گی ہماری, اور ہم آپ کو پھر تکلیف اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.